حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کے پاس تبلیغی دعوت نامے ارسال فرمائے تھے۔ ان میں سے ایک خط حضرت حارث بن عمیر آزادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بصرہ کے بادشاہ کے پاس بھی بھیجا تھا۔ جب یہ موتا پہنچے تو شرابیل غسانی نے، جو روم کے بادشاہوں کے حکام میں سے ایک شخص تھا، ان کو قتل کر دیا۔ قاصدوں کا قتل کسی کے نزدیک بھی پسندیدہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بہت گراں ہوئی اور آپ نے 3000 کا ایک لشکر تجویز فرما کر حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان پر امیر مقرر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اگر یہ شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب امیر بنائے جائیں، اور وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ امیر ہوں گے، وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان جس کو دل چاہے امیر بنا لیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سفید جھنڈا بنا کر حضرت زید کے حوالے فرمایا اور خود مع ایک جماعت کے ان حضرات کو رخصت فرمانے تشریف لے گئے۔ شہر کے باہر تک پہنچا کر جب پہنچانے والے واپس آنے لگے تو ان مجاہدین کے لیے دعا کی کہ حق تعالی شانہ تم کو سلامتی کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ واپس لائیں اور ہر قسم کی برائی سے محفوظ رکھیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اس کے جواب میں 3 شعر پڑھے، جن کا مطلب یہ تھا کہ میں تو اپنے رب سے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ ایک ایسی تلوار ہو جس سے میرے خون کے فوارے چھوٹنے لگیں، یا ایسا برچھا ہو جو آنتوں اور کلیجے کو چیرتا ہوا نکل جائے، اور جب لوگ میری قبر پر گزریں تو یہ کہیں کہ اللہ تجھ غازی کو رشید اور کامیاب کرے، واقعی تو رشید اور کامیاب تھا۔ اس کے بعد یہ حضرات روانہ ہو گئے۔ شرابیل بن غسانی کو بھی ان کی روانگی کا علم ہوا اور وہ 1,00,000 فوج کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہوا۔ یہ حضرات کچھ آگے چلے تو معلوم ہوا کہ خود روم کے بادشاہ 1,00,000 فوج ساتھ لیے ہوئے مقابلے کے لیے آ رہا ہے۔ ان حضرات کو اس خبر سے تردد ہوا کہ اتنی بڑی جمعیت کا مقابلہ کیا جائے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی جائے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے للکار کر فرمایا کہ اے لوگوں، تم کس بات سے گھبرا رہے ہو؟ تم کس چیز کے ارادے سے نکلے ہو؟ تمہارا مقصد شہید ہو جانا ہے۔ ہم لوگ کبھی بھی قوت اور آدمیوں کی کثرت کے زور پر نہیں لڑے، ہم صرف اس دین کی وجہ سے لڑے ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں کرام نصیب فرمایا ہے۔ آگے بڑھو، 2 کامیابیوں میں سے ایک تو ضروری ہے، یا شہادت یا فتح۔ یہ سن کر مسلمانوں نے ہمت کی اور آگے بڑھتے گئے، حتیٰ کہ موتا پر پہنچ کر لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت زید نے جھنڈا ہاتھ میں لیا اور میدان میں پہنچے۔ گمسان کی لڑائی شروع ہوئی۔ شرابیل کا بھائی بھی مارا گیا اور اس کے ساتھ ہی بھاگ گئے۔ خود شرابیل بھی بھاگ کر ایک قلعے میں چھپ گیا اور بادشاہ کے پاس مدد کے لیے ایک آدمی بھیجا۔ اس نے تقریباً 2,00,000 فوج بھیجی اور لڑائی زور سے ہوتی رہی۔ حضرت زید شہید ہوئے تو حضرت جعفر نے جھنڈا لیا اور اپنے گھوڑے کی خود ہی پاؤں کاٹ دیے تاکہ واپسی کا خیال بھی دل میں نہ آئے، اور چند اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یوں ہے کہ اے لوگو، کیا ہی اچھی ہے جنت اور کیا ہی اچھا ہے اس کا قریب ہونا، کتنی بہترین چیز ہے اور کتنا ٹھنڈا ہے اس کا پانی، اور ملک روم کے لوگوں پر عذاب کا وقت آ گیا، مجھ پر بھی لازم ہے کہ ان کو ماروں۔ یہ اشعار پڑھے اور تلوار لے کر کافروں کے مجمع میں گھس گئے۔ امیر ہونے کی وجہ سے جھنڈا بھی انہی کے پاس تھا۔ اول جھنڈا دائیں ہاتھ میں لیا، کافروں نے دائیں ہاتھ کاٹ دیا کہ جھنڈا گر جائے۔ انہوں نے فوراً بائیں ہاتھ میں لے لیا، انہوں نے وہ بھی کاٹا تو انہوں نے دونوں بازوؤں سے اس کو تھاما اور منہ سے مضبوط پکڑ لیا۔ ایک شخص نے پیچھے سے ان کے 2 ٹکڑے کر دیے جس سے یہ گر پڑے۔ اس وقت ان کی عمر 33 سال کی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم نے بعد میں نعشوں میں سے حضرت جعفر کو جب اٹھایا تو ان کے بدن کے اگلے حصے پہ 90 زخم تھے۔ جب یہ شہید ہو گئے تو لوگوں نے عبداللہ بن رواحہ کو آواز دی۔ وہ لشکر کے ایک کونے میں گوشت کا ٹکڑا کھا رہے تھے کہ 3 دن سے کچھ چکھنے کو بھی نہ ملا تھا۔ وہ آواز سنتے ہی گوشت کے ٹکڑے کو پھینک کر اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے آگے بڑھے اور جھنڈا لے کر قتال شروع کر دیا۔ انگلی میں زخم آ گیا، وہ لٹک گئی تو انہوں نے پاؤں سے اس کٹی ہوئی انگلی کو دبا کر ہاتھ کھینچا، وہ الگ ہو گئی، اس کو پھینک دیا اور آگے بڑھے۔ اس گمسان اور پریشانی کی حالت میں تھوڑا سا تردد بھی پیش آیا
کہ نہ ہمت نہ مقابلے کی طاقت، لیکن اس تردد کو تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اپنے دل کو مخاطب بنا کر کہا، او دل، کس چیز کا اب اشتیاق باقی ہے جس وجہ سے تردد ہے؟ کیا بیوی کا ہے تو اس کو 3 طلاق، یا غلاموں کا ہے تو وہ سب آزاد، یا باغ کا ہے تو وہ اللہ کے راستے میں صدقہ۔ اس کے بعد چند شعر پڑھے جن کا ترجمہ یوں ہے کہ قسم ہے او دل، تجھے اترنا ہوگا، خوشی سے اتر یا ناگواری سے اتر، تجھے اطمینان کی زندگی گزارتے ہوئے ایک زمانہ گزر چکا، سوچ تو آخر تو ایک قطرہ منی ہے، دیکھ کافر لوگ مسلمانوں پر کھینچے ہوئے آ رہے ہیں، تجھے کیا ہوا کہ جنت کو پسند نہیں کرتا؟ اگر تو قتل نہ ہوا ویسے بھی آخر مرے گا ہی۔ اس کے بعد گھوڑے سے اترے، ان کے چچا زاد بھائی ایک گوشت کا ٹکڑا لائے کہ ذرا سا کھا لو، کمر سیدھی کر لو، کئی دن سے کچھ نہیں کھایا۔ انہوں نے لے لیا، اتنے میں ایک جانب سے ہلے کی آواز آئی، اس کو پھینک دیا اور تلوار لے کر جماعت میں گھس گئے اور شہید ہونے تک تلوار چلاتے رہے۔ صحابہ کی پوری زندگی کا یہی نمونہ ہے۔ ان کا ہر قصہ دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کے شوق کا سبق دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہترین جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے اور قرآن اور حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔